الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ سماعت کر رہے ہیں رزق کی کنجیاں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آئیے اس کی تیسری قسط ہم پڑھتے ہیں اور وہ اسباب تلاش کرتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی چیز دیکھی توبہ و استغفار، یعنی انسان کو اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے اور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ تقوی انسان اپنے زندگیوں میں لائے۔ تقوی کے معنی اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ سے ڈر اور خوف محسوس کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ آئیے تیسری کنجی ہم دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے خزانے میں اور آپ لگا سکتے ہیں اور اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم کنجی اللہ کے خزانے میں لگانے کی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے، کوئی محنت نہ کریں، کوئی حرکت نہ کریں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین پر میں نے توکل کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین مجھے بخشے گا، اللہ رب العالمین مجھے کھلائے گا؟ یہ عمل بالکل غلط ہے۔ جی نہیں، پہلے جائز اسباب تلاش کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی آدمی پہلے محنت کرے پھر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم لوگ اس طریقے سے بھروسہ کرو گے، توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے گا اس طرح جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح صادق وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام میں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہ ہو۔ جن اسباب سے رزق حاصل کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ پر توکل ہے۔ اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ توکل علی اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ دوسری چیز، توکل علی اللہ کے کلید رزق ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اور تیسری چیز، کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں، توکل علی اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علماء امت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے توکل کے معنی و مفہوم کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، توکل بندے کے اظہار عجز اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ پھر کہا گیا، تم اس باتوں کو یقینی طور پر جان لو کہ در حقیقت ہر کام کرنے والے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، تخلیق و رزق عطا کرنا یا محروم رکھنا، ضرر و نفع، افلاس و تونگری، بیماری و صحت، موت و زندگی، غرض کے ہر چیز فقط اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہم دیکھیں توکل علی اللہ کی کلید رزق ہونے کی دلیل۔ توکل علی اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا سبب ہونے پر ایک حدیث شریف یہاں پر دلیل کرتی ہے۔
حضرت آئمہ احمد ترمذی، ابن ماجہ، ابن مبارک، ابن حبان، حاکم، قضائی اور بغوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو خبر دی کہ اللہ تعالی پر کما حق بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح رزق عطا کیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ اور ایسے کیوں نہ ہو، اللہ تعالی پر توکل کرنے والے نے اس عظیم کو منفرد، ایکتا اور کائنات کے مالک پر بھروسہ کیا جن کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جس نے ان پر اعتماد کیا وہ تنہا اس کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے خود بتایا، اور جو کوئی اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت ربیع بن حلیم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا سبب بنتی ہے۔ آئیے نمبر 3 دیکھتے ہیں، کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہے؟ شاید کچھ ناسمجھ لوگ کہیں کہ جب توکل کرنے والے کو ضرور رزق ملتا ہے تو ہم حصول رزق کی خاطر جد و جہد اور محنت و مشقت کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسمان سے رزق خود بخود نازل ہو جائے۔ ان لوگوں کی یہ بات توکل کی حقیقت سے ان کی بے علمی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ لوگ مذکورہ بالا حدیث شریف پر غور کرتے تو ایسی بات نہ کہتے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کما حق اعتماد کرنے والوں کو ان پرندوں سے تشبیہ دی ہے جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ حالانکہ ان پرندوں کی دکانیں، فیکٹریاں، ملازمتیں یا کھیت نہیں جن پر وہ رزق کے حصول میں اعتماد کرتے ہو۔ طلب رزق کی صحیح و کوشش میں ان کا کلی اعتماد صرف ایک اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بات کی تنبیہ فرمائی۔ مثال کے طور پر امام احمد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں یہ بات تو نہیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے۔ اور جس بات کی تاکید حدیث شریف میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور سعی و کوشش کے پس منظر میں یہ یقین ہو کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ضرور اس طرح خیر و برکات اور رزق حاصل کر کے پلیٹیں جس طرح کے سرے شام پرندے لوٹ کر آتے ہیں وہ بھر دے گا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھے کہتا ہے، میں تو کچھ کام نہ کروں گا، میرا رزق خود میرے پاس آئے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص علم سے کورا ہے، علم سے دور ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل رزقی تحت ظل محیی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر کما حق توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پرندے صبح و شام رزق کی جستجو میں آتے جاتے ہیں۔ حضرت امام نے مزید فرمایا، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم تجارت کرتے اور اپنے نقلستانوں یعنی کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ توکل کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے مراد حصول رزق کے لیے جسمانی قد و کاوش اور دماغی سوچ بچار چھوڑ کر پھٹے پرانے چیتڑوں کی طرح زمین پر گرے رہنا اور ردی گوشت کی طرح تختے پر پڑے رہنا احمقانہ سوچ ہے۔ ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ توکل کرنے والوں کی اسلام میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف قرار دیے جائیں۔ اس بارے میں حق کو آشکارا کرنے کی غرض سے ہم کہتے ہیں توکل کا اثر بندے کی اس سعی و کوشش میں ظاہر ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو قاسم فرماتے ہیں توکل کی جگہ دل ہے، اور جب بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ رزق اللہ تعالی کی جانب سے ہے، اگر تنگ دستی آئی تو تقدیر الہی سے آسانی ہوئی تو ان کی عنایت و نوازش سے، تو پھر ظاہری حرکت توکل کے منافی نہیں۔ درج ذیل حدیث شریف بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توکل کا تقاضا رزق کے حصول کے لیے کوشش کا ترک کرنا نہیں ہے۔ امام ابن حبان اور امام حاکم نے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ایک شخص نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کے گھٹنے کو باندھ دو اور توکل کرو۔ ایک دوسری جگہ روایت ہے جس کو امام خزائی نے روایت کیا ہے، عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عرض کیا، اسے کہا ہے، اے اللہ کے رسول، میں اپنی سواری کو پابائے زنجیر کروں یا باندھوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواری کو پابائے زنجیر کرو اور اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل کے معنی حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کو ترک کرنا نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت و مشقت پر نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال والاکرام پر ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہے اور رزق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تیسری کنجی تھی جو میں نے آپ تمام کے ہاتھوں میں دی، اور میں نے کہا کہ میں تو کیا دے سکتی ہوں، بلکہ یہ تمام کنجیاں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کنجیوں کو اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگائے اور اللہ رب العالمین کے خزانے کو خوب خوب حاصل کر لے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے بنائے، ہم تمام کی زندگیوں میں تقوی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو بہت بہت خوب و استغفار کرنے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں سکون و چین نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین اے ساری کائنات کے بادشاہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی ہمیں توحید کی زندگی اور توحید کی موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں چند اور رزق کی کنجیاں لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔